اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الایضاح باب شروط الصلاۃ و ارکانها۔ مبدأ یہ باب ہے صلاۃ نماز کے شرائط اور اس کے ارکان کے بارے میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے ونیت المتتابعات للمقتدی، اور تابع ہونے کی نیت کرنا مقتدی کے لیے، وتعین الفرض وتعین الواجب، اور فرض و واجب کا تعین کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ ارکان اور نماز کے شرائط اور ارکان کا بیان جاری ہے۔ ونیت المتتابعات للمقتدی، اور تابع ہونے کی نیت کرنا مقتدی کے لیے، وتعین الفرض، اور فرض کا تعین کرنا، وتعین الواجب، اور واجب کا کیا کرنا، اس کا تعین کرنا۔ بیا دے تابع دوری نیت کول، یعنی تابع کول نیت کول دے مقتدی دے پورا چیز دے امام سے کہوں اقتدا کہوں تابع دوری کہوں، وہ دے فرض وہ دے واجب تعین کہوں، جیسے دا کم میز کہوں، فرض کہوں یا واجب کہوں داغا۔ اس عبارت میں 5ویں 6ٹھی 7ویں شرط کا بیان ہے۔ جماعت میں شامل ہونے والے مقتدی کے لیے 2 باتوں کی نیت ضروری ہے۔ اول یہ متعین کرے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، دوسری یہ نیت کرے کہ میں اس محراب میں کھڑے ہوئے امام کی اقتدا پر نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے صرف دل سے یہ ارادہ کر لینا کافی ہے کہ میں فلاں وقت کی فرض نماز مثلا ظہر اور عصر ادا کر رہا ہوں۔ تعداد رکعات اور قبلہ رخ ہونے کی نیت لازمی نہیں۔ اور وتر پڑھتے وقت صرف یہ نیت کافی ہے کہ میں نماز وتر پڑھ رہا ہوں، واجب کہنے کی ضرورت نہیں۔ نوٹ: تعین الفرض تعین الواجب اس عبارت میں 6ٹھے اور 7ویں شرط کا بیان ہے۔ ایسے ہی نماز کی صحت کے لیے 12ویں اور 13ویں شرط کا بھی بیان ہے۔ ولا یشترط التعین فی النفل، اور شرط نہیں ہے نیت کا متعین کرنا نفل نماز میں۔ وہ شرط نہ دی نیت متعین کول دے فرض منظر سے نفل منظر سے۔ نفل میں نمازوں میں تعین نیت، نفل نمازوں میں صرف یہ نیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وقت وغیرہ کا تعین ضروری نہیں۔ اسی طرح سنت مؤکدہ میں صرف یہ نیت کافی ہے کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کہنا لازم نہیں کہ میں مثلا فجر یا ظہر کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اس تعین کے بغیر 20 سنتیں ادا ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی متعین کرے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ وقیام فی غیر نفل، اور قیام کرنا نفل نماز کے علاوہ، وہ دے نفل نماز میں منزنا علاوہ پنیرل منزش یعنی فرض واجب سے ایسے قیام تشہد آغایا فرض۔ باب کی ابتدا سے یہاں تک نماز کی صحت کے لیے 13 شرطوں کو بیان کر دیا ہے۔ چونکہ باب کو جیسے شرطوں کے عنوان سے معنون کیا ہے، ایسے ہی ارکان کا بھی تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس عبارت میں نماز کے رکن قیام کا بیان ہے۔ چنانچہ صاحب بھی کتاب فرماتے ہیں کہ نوافل کے علاوہ مثلا فرض و واجب اور نذر وغیرہ کی نمازوں میں قیام فرض ہے، لہذا جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہو اس کے لیے فرض یا واجب نماز بیٹھ کر پڑھنا کسی حال میں جائز نہیں۔ بعض لوگ ٹرین کے سفر میں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کی نماز درست نہیں ہوتی۔ البتہ نفل نماز بیٹھ کر بلا عذر درست ہے، گو کہ ثواب کا کم ملتا ہے۔ کبڑے شخص کا قیام، جس شخص کی کمر بڑھاپے یا مرض کی وجہ سے رکوع تک جھک گئی ہو، اس کے لیے اپنی حالت پر قائم رہنا ہی قیام کے حکم میں ہے۔ بس ایسا شخص جب رکوع کا ارادہ کرے تو اپنے سر کو نیچے جھکا لے، اس کا رکوع صحیح ہو جائے گا۔ والقراءۃ ولو آیۃ فی رکعۃ الفرض وکل نفل والوتر، والقراءۃ، اور قرات کرنا، ولو آیتن اگرچہ ایک ہی آیت ہو، فی رکعۃ الفرض فرض کی 2 رکعتوں، وکل نفل والوتر، اور
فرض کی 2 رکعتوں اور نفل اور وتر کی تمام رکعتوں میں، اور قرات کرنا اگرچہ ایک ہی آیت ہو فرض کی 2 رکعتوں اور نفل اور وتر کی تمام رکعتوں میں، وہ قرات کول اگرچہ اغیو آیات تھی په فرض منځ 2 رکعتیں سے، وہ په نفل وہ په وتر 16 رکعتیں سے۔ اس عبارت میں دوسرے رکن قرات کا بیان ہے۔ فرض نماز کی 2 رکعتوں اور سنن و نوافل اور وتر کی ہر آیت میں بڑی کم از کم 1 آیت پڑھنا اور چھوٹی سے چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا فرض ہے، اور گونگا شخص خاموش رہ کر پوری نماز ادا کرے گا اور اس کی نماز اسی طرح درست ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ اور متعین نہیں، شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ قرآن میں سے کوئی حصہ، لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ حصہ نماز کی صحت کے لیے، اور متعین نہیں قرآن میں سے کوئی حصہ نماز کی صحت کے لیے، وہ متعین خاص نہ دو دل قرآنی ہوا حصہ دل منځ د صحیح کول د پورا منده سنشه کوي چې تاسو کې چې یو اگر وخلې آیات چې دا غسي باز دی بغیر مولمین نه کې دا شی داغه دغه شی د خلاف تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی صحت کے لیے قرآن پاک میں سے کسی متعین آیت یا کسی متعین صورت کا پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ جہاں سے اور جتنا سہولت سے پڑھ سکتا ہو پڑھ لینے سے رکن نماز ادا ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں مطلقاً قرات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا يَقْرَأُ الْمُتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ كُرِّهَ تَحْرِيمًا۔ وَلَا يَقْرَأُ اور نہ پڑھے مقتدی، ولا یقرأ المتم اور نہ پڑھے مقتدی، بلکہ یستمع سنے سنتا رہے، وینصت اور خاموش رہے، وان قرأ اگر پڑھ لیا کرہ تحریما پھر کیا ہی تو مکروہ تحریمی ہوگا، اور نہ پڑھے مقتدی بلکہ غور سے سنتا رہے اور خاموش رہے اگر پڑھے تو مکروہ تحریمی ہے۔ متم اسم فاعل باب افتعال سے ہے، مصدر اتمام اقتدا کرنا، اور متم اصل میں متمم تھا، 2 میم ایک کلمے میں جمع ہو گئے، ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا گیا، متمم ہو گیا۔ یستمع فی المضارع معروف باب استفعال سے ہے، استماعاً مصدر ہے غور سے سننا، ینصت فی المضارع معروف باب افعال سے ہے، مصدر انصتاً مجرد میں باب ضا سے مستعمل ہے، چپ رہ کر بات سننا، چپ چاپ سننا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، خواہ جہری نماز ہو یا سری، اور اگر تلاوت کرے گا تو مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ پروردگار عالم کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور چپ رہو۔ اس آیت میں صاف طور پر قرات خلف الامام کی ممانت ہے، اس لیے امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ والرکوع اور رکوع کرنا، وہ رکوع کا ولدایت سید دا گیا شادینا مخشی چکم دی وہ دای سے مقتدی ویسے کئی آغب امام پس غن ترائی تلاوت میں نہ کئی پر منزش بلکہ سوی بلکہ غلا ویلوڑی خاموشی سرا ویوڑوی وہ کچیری یہ تیر کڑلتا شاہی لیا خپل لیا کہ غوالا امام والا پیدا سلے مکروہ تحریمی۔ رکوع کرنا، وہ رکوع کا ولداغت سے جیسے ارکان نماز سے ندی۔ فرض رکوع کی حد، اس عبارت میں تیسرے رکن کا بیان ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رکوع کرنا فرض ہے، اور فرض کامل رکوع کی حد یہ ہے کہ آدمی اتنا جھکے کہ اس کا سر آدھے بدن کی سیدھ میں آ جائے۔ اب اگر کوئی شخص رکوع میں اس سے کم جھکا تو دیکھا جائے گا کہ وہ جھکنے میں قیام سے زیادہ قریب ہے یا کامل رکوع کی حالت سے زیادہ قریب ہے۔
اگر رکوع کی حالت کے قریب ہوگا تو اس کا رکوع درست ہو جائے گا، اور اگر قیام کی حالت کے قریب ہوگا تو رکوع معتبر نہ ہوگا۔ تنبیہ: بہت سے لوگ جلد بازی میں ناقص سے رکوع کرتے ہیں، انہیں مسئلہ بالا پیش نظر رکھنا چاہیے۔ والسجود علی ما یجد حجمہ ویستقر علیہ جبہتہ۔ والسجود اور سجدہ کرنا علی ما یجد حجمہ، اس چیز پر جس کا کیا ہو، جس کا حجم ہو، ٹھیک ہے۔ حجم موٹائی جمع احجام، حجم موٹائی جمع احجام، جبہتہ پیشانی جمع جباہن، و جبہتن کف ہتھیلی جمع اکف، ماشی ان کے معنی میں ہے۔ یجد ضمیر مرجع ساجد الساجد ہے، کف صوب دونوں ضمیریں الساجد کی جانب راجع ہیں۔ اور سجدہ کرنا ایسی چیز پر کہ پالے اس کی موٹائی کو اور ٹھہر جائے اس پر پیشانی، ولو علی کفہ او طرف ثوبہ انطہر محل وضعہ۔ اور سجدہ کرنا ایسی چیز پر کہ پالے اس کی موٹائی کو اور ٹھہر جائے اس پر پیشانی، اگرچہ اپنے ہتھیلی پر ہو یا اپنے کپڑے کے کنارے پر ہو، بشرطے کہ پاک ہو اس کے رکھنے کی جگہ۔ وہ سجدہ کول په داسې شي باندې چې د هغې موټایي یعنی هغه ټوله لري، و دې باندې ټنډه یا تام کېږي، یا په داسې شي باندې نه چې په یې باندې ټنډه لګي، لکه سپانج ته په یو دې سجده ولګوله په دې باندې سجده نه شی کېږي، یا په دې باندې ده، نو په داسې شي باندې چې هغه شی کېږي سجده تو ټنډه نه په تم کېږي، بلکې دغسې په ننوځي په ګډېږي، نو په داسې شي باندې سجده نه کول، اگرچې دا په خپلې هتیلې باندې وکړه یا په کپڑے چې کیما تو پگڑی په هغې په کنارې دې وکړله، بشرط یہ کہ پاک ہو اس کے رکھنے کی جگہ، تو شرط دغه ده چې په کیم زوی باندې ترتوي چې هغه زوی پوکي۔ اس عبارت میں چوتھے رکن کا بیان ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنا بھی فرض ہے، اور سجدے کی صحت کے لیے یہ شرط ہے کہ کسی ایسی جگہ پر سجدہ کرے جو سخت ہو اور اس پر پیشانی ٹک جائے۔ اسی وجہ سے اگر سجدہ میں پیشانی زمین پر رکھنے کی بجائے زمین پر رکھی ہوئی اپنی ہتھیلی پر ٹیک لی تو بھی سجدہ درست ہے۔ اسی طرح اگر اپنے کپڑے کے کنارے پر سجدہ کر لیا تو بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ سجدے کی جگہ پاک ہو۔ بس یا پرالی پر سجدہ، اگر بس کا کھلا ہوا ڈیر ہو یا بڑی مقدار میں پرالی پیلی ہوئی ہو، پرالی دان کے خوش پودے جنہیں سردی کے زمانے میں گرمی حاصل کرنے کے لیے کمروں میں بیچا جاتا ہے، یعنی لیا خو پریڑا دو لیا دا غول چکیم غدا سوتے ہوئی دے شیلے ول چکیم بیٹی دی چمیرے پر جمعتے شاہ من دے غدے پر آچھئی نو پا دے بندے کا سجدہ وشی، اور اس پر سجدہ کرنے سے سر کسی سطح پر نہ ٹکتا ہو بلکہ دبانے سے نیچے دبتا رہتا ہے ہو تو اس پر سجدہ کرنا درست نہیں۔ جب متیشہ امیر نریے وہ چاہیے پدے بندے سکیر سجدہ لگی لگا سارے پتان کیے۔ ہاں اگر انہیں خوب ٹوک کر گٹر کی شکل میں بنا دیا جائے کہ ان کی خود اپنی مستقل سطح بن جائے جو دبانے سے نہ دبے تو اس پر سجدہ درست ہو جائے گا۔ چاول اور مکئی کے ڈیر پر سجدہ کرنا، چاول باجرہ اور مکئی وغیرہ کے ڈیر پر سجدہ کرنا درست نہیں، اس لیے کہ ان اشیاء کے دانے چکنے ہونے کی بنا پر سر کو قرار حاصل نہیں ہو سکے گا، البتہ اگر ایسی محدود جگہ میں ہو کہ غلہ پر چلنا ممکن ہو اور اس پر پیشانی ٹک جائے تو اس پر سجدہ درست ہوگا۔ غلہ کی بوری پر سجدہ، اگر چاول یا دیگر غلہ جات سے پوری طرح بری ہوئی بوری پر سجدہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ بوری پر میں غلہ کے محدود ہونے کی بنا پر سر کو قرار حاصل ہو جائے گا۔ وسجد وجوبا بما سلب من انفه وجبهته ولا يصح اقتصار على انفه الا من عذر بالجبهة۔
وسجد وجوباً اور سجدہ کے طور سجدہ کرے بطور وجوب کے بما صلب من انفہ اپنے ناک کی سخت ہڈی کے ساتھ وجبہت اور اپنی پیشانی کے ساتھ ولا یصح اور صحیح نہیں ہے اقتصار علی انف اکتفا کرنا صرف ناک پر الا من عذر مگر پیشانی میں کسی عذر کی وجہ سے بالجبہت پیشانی اور سجدہ کرے بطور سب ماضی معروف باب سلبتاً مصدر ہے سخت ہونا انفن ناک جمع انفن وسجد وجوبا بما صلب من انفه وجبهته ولا يصح اقتصار على الانف الا من عذر بالجبهة اور سجدہ کرے بطور وجوب کے اپنے ناک کی سخت ہڈی کے ساتھ اور اپنی پیشانی کے ساتھ اور صحیح نہیں ہے اکتفا کرنا صرف ناک پر مگر پیشانی میں کسی عذر کی وجہ سے وہ سجدہ دیو کی بطور دے وجوب بولی کئی پیجے پر سخت اڈی کی سرا وہ پٹنڈے سرا وہ صحیح نہ دو صرف اکتفا کول پر پیجے بندے مگر کا پیشانی پر ٹنڈے نو لگولا بغیر عذر نہ صرف پر پیجے نو کلا سجدہ بھی بیا صحیح کی خود پر عذر یعنی پر سر زخم دا پٹنڈے بندے نو بیا سکئی بے صرف پیجے بندیا سجدہ کی سجدے میں پیشانی اور ناک رکھنے کا حکم صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ سجدہ کے تحقیق کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر ٹک جائے پیشانی اور ناک رکھنا فرض ہے اس کے بعد صرف ناک پر سجدہ کرنے کے مسئلے کو بیان کیا ہے چنانچہ اگر کوئی شخص سجدہ میں محض ناک زمین پر رکھے اور پیشانی نہ رکھے تو بھی اس کا سجدہ صحیح ہو جائے گا بشرطے کہ ناک کی ہڈی زمین پر ٹکی ہوئی ہو مگر صرف ناک پر اکتفا کرنا بلا عذر مکروہ تحریمی ہے اور اگر صرف ناک کا نرم حصہ زمین پر ملایا تو سجدہ معتبر نہ ہوگا اختیار مطالعہ اگر صرف رخسار یا تھوڑی زمین پر رکھی ہو تو نمبر 1 اگر کسی شخص نے سجدے میں پیشانی یا ناک زمین پر ٹھیکنے کی بجائے اپنا رخسار یا توڑی کو رکھ دیا تو سجدہ ادا نہ ہوگا خواہ یہ عمل عذر کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو صرف پیشانی پر سجدہ کرنا نمبر 2 اگر کوئی شخص پیشانی پر سجدہ کرے اور ناک زمین پر نہ رکھے تو بھی اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذرع وإن زاد على نصف ذرع لم يجوز السجود إلا لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته زحمة بیڑ باب فتح کا مصدر ہے فتح یفتح بیڑ لگانا اور سجدے کی جگہ کا اونچا نہ ہونا پیروں کی جگہ سے آدھے ذراع سے زائد اگر زائد ہوئی آدھے ذراع سے تو جائز نہ ہوگا سجدہ مگر بھیڑ کی وجہ سے کہ سجدہ کرے اس میں اس شخص کی پیٹھ پر جو اسی نماز کو پڑھنے والا ہو وہ سجدے زوی چچیگ نہیں دے پسینا پر مقدار دے نیم گاز تو کچیری زیوتون ولای کو دے نیم گاز نہ بے سجدہ جایز نہیں مگر کچیری رش ہو بے سجدے سے دای سکوائی سے دے یک سڑی دے بل سڑی پملے بندائی سجدہ لگوائی سے خو یک دے پردہ ضروری دو چھ آغا کاس چھ چا بندائی سجدہ لگائی پملا چھ آغا دا غال منز کئی چھ کم منز دائی کئی نو دے پردہ شرط چھ کم دا ضروری دا اس عبارت میں 14ویں شرط کا بیان ہے نیز سجدہ کے صحیح ہونے کی شرط کا بھی بیان ہے مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پیروں کے رکھنے کی جگہ اور سجدے کرنے کی جگہ برابر ہونی چاہیے لیکن اگر سجدہ کیا اس حال میں کہ سر رکھنے کی جگہ قدم کے رکھنے کی جگہ سے اونچی ہو تو دیکھا جائے گا کہ اونچائی نصف ذراع یعنی 12 انگل سے کم ہے تو سجدہ درست ہو جائے گا اور اگر اس سے زیادہ اونچائی ہے تو سجدہ درست نہ ہوگا نمازی کا دوسری نمازی کی پیٹھ پر سجدہ کرنا
اگر جماعت میں زبردست مجمع ہو، جیسے کہ حج کے موقع پر حرمین شریفین زادہم اللہ شرفا وعظمتا منوات میں ہوتا ہے، اور زمین پر سجدہ کرنے کی گنجائش نہ ہو تو پچھلی صاف والے نمازیوں کے لیے اپنے سے آگے جماعت میں شریک نمازیوں کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ الحاصل اس طرح سجدہ جائز ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جس کی کمر پر سجدہ کر رہا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہو۔ نمبر 2، وہ دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں، مثلا دونوں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں۔ اب اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ بڑھ کے وقت اپنے ران پر سجدہ کرنا، اگر مجمع بہت زیادہ ہو اور زمین پر سجدہ کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ ریاض الجنہ، مسجد نبوی علیہ صحابہ الصلاۃ والسلام یا مسجد حرام میں کبھی کبھی یہ صورت پیش آ جاتی ہے، تو نمازی خود اپنے ران پر سر رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے، البتہ بلا عذر ایسا کرنے سے سجدہ ادا نہ ہوگا۔ ووضع الیدین والرکبتین فی الصحیح وضع شیء من اصابع الرجلین حالة السجود على الارض ولا يكفي وضع ظہر القدم، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں کا رکھنا صحیح قول کی بنا پر، اور دونوں پیروں کی انگلیوں میں سے کچھ کا زمین پر رکھنا سجدے کی حالت میں، اور کافی نہیں ہے قدم کے ظہر کا رکھنا جب تک انگلیاں زمین پر نہ ہو۔ وہ دواڑے لوسینا و دواڑے گنڈے دغا ردول پمزکا بندے دا صحیح قول دا، وہ دواڑے پشے گتے دغه صحیح سا پمزکے بندے ردول پسجدے حالات سے دا کافی ندی کی حالت میں وہ کافی ندی دے قدم دے پشے ظاہرہ حصہ جیسے پرے دے گتے نیپ لگی پمزکے بندے۔ اس تشریح اس عبارت میں 15ویں اور 16ویں شرط کو بیان کر رہے ہیں۔ صحت سجدہ کے شرطوں کا بھی بیان ہے۔ درجہ ذیل 7 اعضاء کو زمین یا اس کے حکم کی چیز پر ٹیک دینا شرعاً سجدہ کہلاتا ہے۔ وہ اعضاء یہ ہیں: پیشانی اور ناک، دونوں قدم، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے۔ ان میں سے پیشانی یا ناک رکھنا بلا اتفاق فرض ہے، اور قدم کے بارے میں فرضیت اور وجوب کا اختلاف ہے۔ دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے رکھنا سنت ہے، اور ان کی حیثیت صرف مددگار اعضاء کی ہے تاکہ دڑم سے زمین پر نہ گر پڑے۔ سجدے کی ماہیت میں ان اعضاء کا دخل نہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص پورے سجدے میں دونوں گھٹنے اور ہاتھ زمین سے نہ لگائے تو بھی سجدہ صحیح ہو جائے گا، مگر نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ سجدے میں قدم زمین پر رکھنے کی تحقیق۔ سجدے کے دوران قدم زمین پر رکھنے کے سلسلے میں فقہائے احناف کے درمیان اختلاف ہے۔ مذہب کی معتبر کتابوں میں اکثر فقہاء کا قول یہ لکھا گیا ہے کہ سجدہ میں کسی پیر کی کم از کم ایک انگلی کا تلوے کی جانب سے زمین پر رکھنا فرض ہے، لہذا اس قول کے اعتبار سے اگر پورے سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بقدر بھی پیر زمین پر نہ رکھا گیا تو سجدہ صحیح نہ ہوگا، اور اگر پیر کچھ دیر کے لیے اٹھا دیا تو اگر اٹھا کر فوراً پھر رکھ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوئی، اور اگر 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بقدر دونوں پیر اٹھائے رکھے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ دانن سباکو منزج کیم ارکان دی و شرائط دی غبار سب بغلا گیا تھا دن انشاءاللہ مادنیش داویو سب ہوتا جکیم باکی غدی داوی انشاءاللہ بمیوی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔